بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان محمد خان، بوزدار ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں بوزدار لا فرم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بوزدار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ اگر آپ کو کسی بھی کیس کے متعلق کوئی معلومات چاہیے یا آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر واٹس ایپ یا کال کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے آپ جو چیز بانٹیں گے، جو ڈیلیور کریں گے، وہی آپ کو ملے گی۔ آپ خیر بانٹیں گے، آپ خیر ڈیلیور کریں گے تو خیر ملے گی۔ آج جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ انفارمیشن ہے FBR کے نوٹسز۔ یہ انفارمیشن کچھ اس طرح بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ FBR اپنے فائلر کو جو نوٹسز دیتا ہے وہ آڈٹ کے متعلق ہوتے ہیں۔ FBR کا جو انکم ٹیکس کمشنر ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی فائلر کو بول سکتا ہے یا بذریعہ نوٹس آگاہ کر سکتا ہے کہ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس، تمام ریکارڈ لے کر آئیں فار آڈٹ پرپز۔ آپ کیا کریں؟ FBR کا نوٹس آ گیا ہے کہ ہم نے آپ کا آڈٹ کرنا ہے، آپ اپنے ڈاکومنٹس لے آئیں۔ یہ ایک مشکل اور دشوار مرحلہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا اوورسیز ہیں، آپ کو FBR کا کوئی نوٹس ملا ہے تو آپ میرے نیچے دیے گئے موبائل نمبر پر کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میں اور میری فرم کے نمائندے آپ کی طرف سے پیش ہوں گے اور آپ کا مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جہاں تک انکم ٹیکس کی بات ہے تو FBR کے پاس دو طریقے ہیں۔ ان دو طریقوں کے ذریعے وہ اپنے فائلر کو نوٹسز دے سکتے ہیں۔ ایک ہے سیکشن 177 آف انکم ٹیکس آرڈیننس۔ اس کے تحت FBR کا انکم ٹیکس کمشنر کسی بھی فائلر کو یہ نوٹس دے سکتا ہے کہ آپ اپنے پچھلے 6 سال کے ریکارڈ میں سے کوئی ایک سال جو کہ انکم ٹیکس کمشنر نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پرٹیکولر سال کے ڈاکومنٹس یا ریکارڈ لے کر آئیں فار آڈٹ پرپز۔ لیکن اس میں اس کو ایک ریزن ضرور دینی ہوگی کہ وہ کس وجہ سے وہ یہ تمام ریکارڈ یا ڈاکومنٹس اس پرٹیکولر سال کا مانگ رہا ہے۔ وداؤٹ ریزن وہ نہیں مانگ سکتا۔ لیٹس سے ابھی 2022 ہے، ہم نے جو آخری ریٹرن فائل کیا تھا وہ فائل کیا تھا ہم نے 30 جون 2021 کو۔ تو 2015 سے لے کر 30 جون 2021 تک 6 سال بنتے ہیں۔ اس 6 سال کے دوران کسی بھی سال کا ریکارڈ انکم ٹیکس کمشنر سیکشن 177 کے تحت مانگ سکتا ہے۔ سیکشن 177 اس کو امپاور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص سے کسی بھی سال کا ریکارڈ مانگ سکتا ہے فار آڈٹ پرپز۔ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، صرف ایک پری کنڈیشن ہے کہ اس کو اس کی ریزن دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک سیکشن 214C FBR کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ اس سیکشن 214C کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جو بورڈ ہے وہ کسی بھی فائلر کو طلب کر سکتا ہے فار آڈٹ پرپز۔ لیکن وہ کن کن لوگوں کو طلب کرے گا، کس طرح سلیکشن کرے گا، بیسیکلی وہ کمپیوٹر بیلٹ کے تحت رینڈم یا پیرامیٹرک کے ذریعے وہ سلیکشن کرے گا۔ جو سیکشن 214C ہے اس کے اندر تمام پروسیجر لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس بندوں کو سلیکٹ کرے گا، کس طریقے سے فائلرز کو سلیکٹ کرے گا فار آڈٹ پرپز۔ وہ رینڈم ہوگا، وہ پیرامیٹرک ہوگا، وہ کمپیوٹر بیلٹنگ ہوگی، جو پروسیجر تمام اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اس کے اندر پروسیجر ضرور لکھا گیا ہے، پیرامیٹر ضرور لکھا گیا ہے، لیکن جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا بورڈ ہے اس نے کس پیرامیٹر کے تحت بندے سلیکٹ کیے ہیں وہ سیکریٹ رکھا جائے گا، وہ نہیں کسی کو بتایا جائے گا۔
اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا سکتا ہے، وہ چیک کر سکتا ہے۔ اب ایک اور بات، جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ ہر سال اپنی ایک پالیسی بتاتی ہے کہ ہم نے اس آڈٹ پالیسی کے تحت بندوں کو سلیکٹ کرنا ہے، فائلرز کو سلیکٹ کرنا ہے، اور یہ آڈٹ پالیسی ہر سال پبلش ہوتی ہے۔ اب لیٹ سے اسی سال 2021 کی بات ہے، جب انہوں نے آڈٹ پالیسی اناؤنس کی تو اس کے مطابق انہوں نے سیلریڈ پرسن کو، وہ تمام لوگ جو سیلری لے رہے تھے اس کو ان لوگوں نے ایکسکلیوڈ کر دیا فار آڈٹ۔ وہ تمام لوگ جو پینشنر لے رہے تھے، پینشنر سے، اس کو بھی ایکسکلیوڈ کیا۔ ڈیٹینشن پالیسی والوں کو بھی انہوں نے ایکسکلیوڈ کیا۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے پیسے بینک کے اندر رکھے ہوئے تھے اور وہ پروفٹ لے رہے تھے، ان کو بھی آڈٹ پالیسی کے اندر ایکسکلیوڈ کیا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے اپنے پیرامیٹر کے ذریعے فائلرز کو سلیکٹ کیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں ٹوٹل انکم ٹیکس ریٹرن جو فائلر لوگ ہوتے ہیں اس میں سے 0.7% یہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں آڈٹ کے لیے بس۔ اب اس کے اندر ایک اور کنفیوژن ہوئی جو 2012 کے اندر آئی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے اس میں جو 177 سیکشن ہے اس کے تحت جو انکم ٹیکس کا کمشنر ہے وہ بھی آڈٹ بلاتا ہے، وہ بھی آڈٹ کر لیتا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کا جو بورڈ ہے وہ بھی 214C کے تحت آڈٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ پاور کسی ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ کیس ہائی کورٹ چلا گیا، ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پاور جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے بورڈ کے پاس ہے کہ وہ اپنے پیرامیٹر کے ذریعے فائلرز کو سلیکٹ کرے گی، سلیکٹ کر کے وہ آڈٹ کریں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد FBR نے سیکشن 177 انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر بھی چینجز کی، سیکشن 214C کے اندر بھی چینجز کی۔ چینجز کرنے کے بعد اب یہ دونوں شخص، دونوں پارٹیز، انکم ٹیکس کا جو کمشنر ہے وہ بھی آتھورائز ہے کہ وہ 177 کے تحت آڈٹ کرے گا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا بورڈ جو ہے وہ بھی آتھورائز ہے کہ وہ 214C کے تحت جو پیرامیٹر دیے گئے ہیں وہ آڈٹ کرے گا، وہ 214C کے تحت بندوں کو سلیکٹ کرے گا، لیکن وہ آڈٹ 177 کے تحت ہی کرے گا جو پروسیجر انکم ٹیکس کمشنر نے دیا ہے۔ 2015 کے اندر یہ معاملہ دوبارہ ہائی کورٹ چلا گیا، تو اس بار ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا کہ کیونکہ ان لوگوں نے FBR نے سیکشن 177 کے اندر بھی ترامیم کر لی ہیں اور سیکشن 214C کے اندر بھی ترامیم کر لی ہیں، اب اس کے تحت یہ دونوں لوگ جو ہیں، یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ آڈٹ کر سکتے ہیں، یہ دونوں آتھورائز ہیں۔ اور ان کی انکم ٹیکس جو آرڈیننس کے جو ان لینڈ کمشنر ہیں ان کی بڑی کمپریہنسو پاورز ہیں۔ یہ کسی بھی انڈیویجول، بزنس انڈیویجول کو، کسی انڈیویجول کو، کسی EAP کو، کسی کمپنی کو اس کا آڈٹ کر سکتے ہیں، اس کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں، اور پچھلے 6 سال کے دوران کسی بھی سال کا وہ چیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔